کہ وہ جو کہا گیا کہ الا فذکراللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بڑی تسبیح پڑھتا ہوں، گھر بے سکون رہتا ہوں۔ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو صحیح، لیکن اس طرح کرتے رہے جیسا طوطا رٹ کے کر رہا تھا۔ اگر غور کرتے اس بات پر، توجہ دیتے اس بات پر، اگر ان کا یہ ایک ذہن بن جاتا کہ میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں، کبھی ان کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ، تو پھر غور کرتے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک۔ اب یہ چیز جب ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ سے، ان کی روح سے ٹکرائے گی، تو جب انہوں نے کہا کہ میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے ان چیزوں سے جن سے لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اب جب کہا کہ وہ پاک ہے اور اس نے جو چیز بنائی ہے وہ حسین و جمیل ہی بنائی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس نے ہر چیز بہترین نقش و نگار کے ساتھ بنائی ہے، تو بتائیے کہ جب یہ سبحان اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھ کر اللہ کا یہ ذکر کیا گیا، تو اب اس طرح نہیں ہو گیا کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بکھر گئی ہو، اب یوں نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے بالکل ساری طبیعت ٹھنڈی اور پھولوں کی طرح ہو گئی، ویسے نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے اللہ نے کوئی قوت، طاقت اور روحانیت عطا کر دی۔ اور پھر جب کسی شخص نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تب آپ اندازہ فرما لینا کہ وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا مالک ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کی کوئی جھوٹی تعریف نہیں کروں گا، مجھ سے کسی کی خوشامد نہیں ہوتی، اور کوئی کتنا بھی اونچا چلا جائے یہ ساری تعریفیں کمزور ہیں، حدود والی ہیں، ایک رب ہے الحمدللہ، اس کے لیے تمام تعریفیں، تمام تعریفیں اسی رب کے لیے۔ اور جب کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کبھی کسی سے ڈرے گا؟ وہ کسی چیز کا خوف طاری کرے گا؟ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس کی نفسیات پر حاوی ہو سکے؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے، تو کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے رعب کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی کی دولت، کسی کا اقتدار، کسی کی قوت اور کسی کی ظاہری طور پر تھوڑی بہت چمک اسے خیرہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اکبر صرف اللہ ہی ہے۔ تو اب اس کے اندر بہت بڑی طاقت آئے گی، بہت بڑی ہمت آئے گی، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قوت والا محسوس کرے گا۔ تو یہ جب تھوڑا سا غور کرتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو پھر یہ ذکر الہی اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، پھر اس کو سکون دیتا ہے، پھر اس کو قوت ملتی ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہ کرے، مثل الحی والمیت، ان لوگوں کی مثال کی طرح ہے جو زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ گویا ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کروڑوں روپے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کا سرمایہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑا جانا پہچانا جاتا ہوں، بڑا سمجھا سکھایا جاتا ہوں، بڑے لوگ میرے نام سے آگاہ ہے، شعوری طور پر میں ایک بڑا آدمی ہوں، لیکن ہے مردہ، اس لیے کہ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے، زندہ وہ ہے جس کا مصلی آباد ہے، زندہ وہ ہے جس کی زبان اللہ کو یاد کرتی ہے، زندہ وہ ہے جس کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آج قرآن شریف کھول لوں، زندہ تو وہ ہے جس کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار آج لاؤ نا تسبیح، تھوڑا سا درود و سلام اپنے محبوب پہ پڑھوں، زندہ تو وہ ہے جو کبھی کبھی اس کی یاد میں محو ہو، اکیلے بیٹھا بھی ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، کہ اس کو یاد کر کے محو ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ذکر الہی انسان کو زندہ رکھتا ہے، توانائی دیتا ہے، روحانیت دیتا ہے، اس کو سکون کی دولت دیتا ہے۔ اپنے معاملات کو جب ترتیب دیں
تو اذکار کی پابندی کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ ہی کی پاکیزگی بیان کرو، اسی کی پاکی بیان کرو۔ صبح سے لے کر شام تک گفتگو کے کلاوے ملانا، لمبی چوڑی باتیں کرنا، اس میں جھوٹ کی آمیزش کا ہو جانا، غیبت کا شامل ہو جانا، بہت ساری آلائشوں سے اپنی زبان کو بھر لینا، منع فرما دیا، میں حکم دے دیا کہ تم اس طرح کرو، تم میری یاد میں لگ جاؤ، تم صبح و شام میری پاکی بیان کرو، تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں، عزت و عظمت میں، ایک بوڑھے صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو سکے کہ نہ ہو سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جو مجھے کفایت کر جائے، یعنی اس سے میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے، ایک بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ بات تجھے کفایت کر جائے گی، تیرا فائدہ کر جائے گی، دنیا اور آخرت میں تجھے نفع دے جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت ذکر الہی کا حکم دیا، سونے کے وقت کی دعا بھی سکھلائی، اٹھتے وقت کے الفاظ بھی سکھائے۔ اسلام نے کہا کہ کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ شریف سے شروع کر لینا، اور جب ختم کرنا تو الحمدللہ پہ ختم کر لینا۔ جب تمہیں کوئی چیز بھلی لگے تو پھر ماشاءاللہ کہہ لینا، جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اور جب سیڑھیاں چڑھنے لگو اللہ اکبر کہا جائے، اور اونچائی سے اترنے لگو تو سبحان اللہ کہا جائے۔ وہ ہر موقع پر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، رب کریم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت حضور اپنے رب کو یاد کرتے، ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اپنے رب کریم کا ذکر رہتا تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور ذکر کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لینا۔ آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے مختلف اسماء کا، مختلف ناموں کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، وہ شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسماء تھے جن کی عظمت، عزت، رفعت بیان کی، پر میں اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، صورتوں کے فضائل بیان کی۔ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں، تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا، اس بندے نے توجہ نہیں کی۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو حضور نے فضائل بیان کی ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تمہیں غموں سے نجات دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا اللہ تمہیں اجر کا بھر کے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہ جو حضور نے مختلف اذکار کی فضیلتیں بیان کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ، اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے۔ تو یہ اذکار کی جو فضائل حضور نے بیان کیے، تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے؟ ان باتوں کو، ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا؟ تو پھر جو بات سمجھنے کی ہے، جو بات غور کرنے کی ہے، جس پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس فضیلت کو ڈھونڈے، تلاش کریں جو نبی پاک نے بیان فرمائی، اور پھر ہم اس فضیلت کی روشنی میں ان اذکار کو کرنے کی کوشش کریں، ان ساری باتوں کی طرف توجہ کریں۔ اور جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح آپ کی وجود کی غذا ہے، روٹی، کھانا، پانی، ہوا، صحت، سانس، یہ آپ کے وجود کو زندہ رکھتی ہے۔ تو ایک روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے رب کریم کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ہمارے جو طریقت کے سلسلے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر طریقت کے سلسلے دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو عقیدے کو پختہ کرتے ہیں، نظریات کی صفائی کرتے ہیں۔ جو کمزور یقین والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یقین پختہ کرتے ہیں۔ جو رب کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی چاہت پیدا کرتے ہیں۔ یہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور لوگوں کی روحوں کے اندر مستند صحیح عقائد اور یقین کی دولت لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ذکر کے طریقے بتلاتے ہیں، یہ لوگوں کو اذکار کی طرف مائل کرتے ہیں۔ جو لوگوں کا شوق، ذوق، مزاج ذکر کی طرف مائل کرتے ہیں۔ عقیدے کی پختگی دینا، لوگوں کو اللہ کی یاد میں لگا دینا۔ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسبات، یعنی لا الہ الا لا الہ نفی ہے، الا اللہ اسبات ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاں تے آئی، تے پھر جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ صوفیہ مختلف اذکار بتلاتے ہیں۔ آپ کسی بھی سلسلہ طریقہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پڑھنے کو بتایا جاتا ہے۔ اب کیا ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں؟ ہم نے یہ توجہ ہی نہیں کی کہ ہم شیخ کی بارگاہ میں گئے تھے تو انہوں نے ہمیں کچھ پڑھنے کو، کہیں بھی آپ جائیں آپ کو کوئی استغفار بتا دے گا، کوئی کلمہ شریف بتا دے گا، کچھ نہ کچھ بتایا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری اذکار کی جانب توجہ نہیں رہتی، ہم ذکر نہیں کرتے۔ ہمارے لیے جو کام سب سے مشقت والا ہے وہ ہے ذکر۔ اچھا، بڑا عجیب آدمی ہے نا جو کسی کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ لے اور چاہتا بھی پاس ہونا ہے، پر کتاب کھول کے نہیں دے کے پڑھنا چاہتا، نمبر بھی چاہتا ہے میرے 100% ہوں، لیکن کہتا ہے مجھے کتاب نہ پڑھنی پڑے۔ تو یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ آپ کو نصاب پڑھنا ہے اور نصاب کی تیاری کرنی ہے، اور پھر نصاب کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ آپ کا ایک نصاب ہے۔ تو طریقت ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ جب آپ طریقت کے شعبے میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ کو اذکار بتائے جاتے ہیں، آپ کو وہ اذکار کرنے ہیں، وہ وظائف پڑھنے ہیں، ان پر آپ کو توجہ دینی ہے، ان پر آپ کو غور کرنا ہے۔ تو ذکر جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نصیب ہوں گی جن کا نفع ہوگا۔ تو ہمارے صوفیاء ایک تو تنہا ذکر کرتے، پھر اجتماعی ذکر کا بھی سبق دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں ان پر سکینہ اترتا ہے
اور وہ ایک جماعت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے۔ تو ایک تو انفرادی ذکر، پھر جو مجالس ذکر ہیں، محافل ذکر ہیں، ان کی افادیت یہ ہے کہ جب جمع ہو کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی، پھر اللہ کا فضل ان کی نگہبانی اور خبرگیری کرتا ہے۔ اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھیں، جہاں بیٹھیں اجتماعی طور پر وہاں بھی اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھیں، رب کریم کا ذکر کریں۔ ہمارے ہاں اب خلوت میں بیٹھنا، تھوڑا سا لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، یہ لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ ذکر میں تو بیٹھ نہیں سکتے، عبادت کے ساتھ کوئی دلچسپی رہی نہیں، معاذ اللہ، وظائف پڑھنے کا کوئی ذوق نہیں، تو تنہائی میں بیٹھ نہیں سکتے۔ حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھروں کو لازم کر لو، یعنی بلا وجہ ضرورت گھروں سے نہ نکلو، اپنے گھر میں رہو، اذکار کرو، عبادت کرو۔ یہ اگرچہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کچھ اوقات ایسے ملتے ہیں کہ سرکار خلوت میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں بالکل الگ تھلگ ہو کے کچھ عبادت حضور نے تنہائی میں کچھ ذکر کیا ہے، الگ ہو کر۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام مہینوں غار حرا میں رہا کرتے تھے، وہاں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتے۔ اگرچہ حضور کے ذمے تبلیغی ڈیوٹیاں ہیں، سرکار کے ذمے جہاد کے بہت سارے معاملات ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے 23 سالوں میں پوری دنیا کو انقلاب آشنا کرنا، لیکن اس کے باوجود رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رات کو مجھ سے فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں، وہاں بھی تنہائی میں کھڑے ہو جاتے۔ تو نبی پاک نے ہمیں بتلایا کہ کچھ وقت تنہائی کا تمہارے رب کے ساتھ گزرنا چاہیے، کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں بالخصوص یہ کوشش کریں اور بالاہتمام یہ کوشش کریں کہ کچھ اوقات اللہ کی بارگاہ کے ساتھ گزریں، کچھ وقت دعاؤں میں، التجاؤں میں، راز میں، نیاز میں۔ دیکھیں نا کتنا اپنے آپ کو ہلکا لوگ محسوس کرتے ہیں کسی بندے کو اپنا دکھڑا سنا کے، کتنا لوگ ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے اپنا فقر بیان کرے اللہ اسے غنی نہیں کرے گا، اور فرمایا جو اپنے رب کے سامنے اپنا فقر بیان کرے گا جلدی یا دیر سے اللہ اسے غنی ضرور کر دے گا۔ تو آپ مصلی پہ بیٹھیں، اپنی خلوت کو مضبوط کریں، کچھ نہ کچھ تنہائی کی عبادت تھوڑا وقت نکال کے رات کو، صبح کو، جیسے آسانی ہو ضرور اس پر توجہ دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے پیغام سے، اپنی گفتگو سے ہمیں اس طرف مائل کیا۔ تو ایک بات آخر میں اور جو بڑی سمجھنے والی ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غافل ہو گیا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہو گئی ہے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا، وقت غفلت میں زیادہ گزرتا ہے۔ بندہ غافل کب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کا دل چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک پر غور فرمائیے، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ کیا بندہ کرتا ہے نا اللہ کا ذکر،
تو یہ بندے کا دل چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے. اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالے تو بندہ غافل ہوتا ہے، پہلے بندہ غافل ہوا، پہلے اس نے ذکر چھوڑا ہے. اگر یہ ذکر نہ چھوڑتا تو شیطان اسے غافل نہ کرتا. تو آپ اگر شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، تسبیح کریں اللہ اللہ، وہ بھاگ جائے گا. اگر آپ غفلت کی چادر اتارنا چاہتے ہیں، آپ بستر میں اٹھنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، تو آپ ایک دفعہ ہمت کریں تو صحیح، وضو کریں تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ کتنی قوت دیتا ہے. وہ بھاگ جائے گا جب آپ ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کے نکلیں گے اپنے بستر سے اور بچھائیں گے مصلی اور کریں گے اللہ اللہ، تو دیکھیے کس طرح اللہ آسانی کرتا ہے. ہم اپنی اس غفلت کی بنیاد پر اس کو آواز دیتے ہیں کہ آ جا میرے ساتھ دوستی کر لے. تو شیطان اتنی طاقت نہیں ہے کہ بندہ مومن پر غلبہ پا سکے. وہ تو اللہ کے مخلص بندوں پر غلبہ کر ہی نہیں سکتا. صرف بات اتنی ہے کہ جب ہم غافل ہوتے ہیں، جب ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم یہ ذوق ہی نہیں پیدا کرتے کہ میں کچھ اللہ اللہ کر لوں، اپنی طبیعت کو لگائے ذکر میں، اپنا مزاج، اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنی روح، اس کو اللہ کی یاد کے ساتھ محو کریں. دل میں غم ضرور رہتا ہے، کوئی نہ کوئی طلب انسان کی طبیعت میں، دل میں چاہت ہمیشہ موجود رہتی ہے. کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. کچھ لوگ شہرت سے پیار کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کہہ دیا جائے نا کہ میں وہاں بھی گیا تھا، لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تعریف سے محبت کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، جب تک کوئی دو چار لوگ خوشامد نہ کریں ان کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں رہتی. کچھ لوگ اللہ ماشاءاللہ پیسوں سے پیار کرتے ہیں، پیسے نہ ہو تو بیمار سے لگتے ہیں، اور جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی. ہم مختلف چاہتوں، مختلف محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. بعض محبتیں بڑا نقصان کرتی ہیں، انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، اس کی روح کو میلا کچیلا کر دیتی ہیں، اس کے روحانی مسائل میں نہایت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت یعنی ہرس کے ساتھ ہو، لالچ کے ساتھ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ کے بغیر ہو، دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت، حضور فرماتے ہیں یہ ہر برائی کی جڑ ہے. جب کسی شخص کو پیار ہو جائے کہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں، دولت اکٹھی کرنی ہے، مال ہی جمع کرنے ہیں، جب اس کا یہ ذہن بن جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. اسے حقوق ضائع ہوتے نظر آئے تو ہوتے رہیں، یتیموں کا مال ہے کہ غریبوں کا مال ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے کہ خیرات کا مال ہے کہ کس چیز کا مال ہے، کسی شرعی پابندی کا لوگ خیال نہیں کرتے. غلبہ جو کر گئی دنیا کی محبت. یہ دنیا کی محبت جس طرح ہر بیماری کی جڑ ہے، نقصان کرتی ہے. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ دل کیا چاہتا ہے. دراصل یہ سینے میں ہے، دھڑکتا ہے، تو بنیادی طور پر صبح سے شام تک اس کی طلب کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا. جس طرح دنیا کی محبت تباہی پیدا کرتی ہے نا، اسی طرح اگر محبت ہو جائے نا اللہ رسول سے، رب رسول سے ہو جائے پیار، تو بھوک بھی بڑا ہی مزہ دیتی ہے. اللہ رسول سے ہو جائے پیار تو ان کی طرف سے آنے والے سکھ جتنی لذت دیتے ہیں، دکھ بھی اتنا ہی مزہ دیتے ہیں. اور درویش کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. پھر وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ غربتیں، وہ وقتی طور پر لوگوں کے تانے، وہ تنقید، وہ طنز، وہ فقط، یہ ساری چیزیں مزیدار ہو جاتی ہیں محبت اللہ رسول سے. ہم نے اپنی طبیعتوں میں چاہت کی، رب رسول کی محبت کی وہ خاص لذت نہیں پیدا کرتے جو ہونی چاہیے.
محافل بھی ہوتی ہیں، روزے بھی آتے ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں، لیکن حج عمرہ اللہ رسول کے لیے ہے کہ فوٹو کے لیے؟ محفل اللہ رسول کے لیے یا فرنٹ سیٹ کے لیے؟ رب رسول کی تعریف ہوگی یا 15-20 لوگوں کی لسٹ پہلے پڑھ کے سنائی جائے گی کہ فلانا بھی مہمان خصوصی ہے، فلانے کی زیر نگرانی ہے، فلانا بھی آیا ہے، فلانے بھی کہا تھا کہ ذرا بھائی، جب تک اس میں غلبہ، یہ ایک بڑی سادی سی بات ہے اور یہ اہم سبق ہے، دل سے پوچھ لے پیار کسے کرتا ہے؟ اور کسی بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنی باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کو دکھایا کچھ، بتایا کچھ جا سکتا ہے، کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہیں۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں۔ ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، کیونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، یہ جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا،
جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، یہ غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے۔ کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن کی ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، نہ گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو۔ شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہے۔ کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں، اتنا ناپسند کریں جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کریں۔ اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب۔ میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزوں، ہم نا تھکی سی زندگی گزارتے ہیں،